کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں صرف ضرورت ہیں، اصل نہیں ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں ضرورت ہیں، اصل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دنیا کے اندر پھل فروٹ کھاتے ہیں، آم کھاتے ہیں، ابھی آم کا سیزن ہے، ہم آم کھاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دنیا کا آم ایک نمونہ ہے، اصل آم جنت میں ہے۔ یہ دنیا کا آم ایک نمونہ ہے، اصل آم جنت میں ہے۔ یہ دنیا کا سیب ایک نمونہ ہے، اصل سیب جنت میں ہے۔ یہ دنیا کے جتنے بھی پھل فروٹ ہیں یہ سارے نمونے ہیں، اصل پھل فروٹ جنت میں ہیں۔ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری نمونے ہیں، یہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اصل چیزیں، اصل آسائشیں، اصل سکون اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ اسی طرح دنیا کی یہ جو تکلیف ہے یہ بھی ایک نمونہ ہے، اصل تکلیف جہنم میں ملے گی، اصل تکلیف جہنم میں ملے گی۔ یہ دنیا کی پریشانیاں ایک نمونہ ہے، اصل پریشانی جہنم میں ملے گی۔ یہ دنیا کے غم ایک نمونہ ہے، اصل غم جہنم میں ملیں گے۔ میرے عزیزوں، اسی جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر اسی بات کو بتایا، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا وقتی ہے، یہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ رہنے کی جگہ جنت ہے، رہنے کی جگہ جنت ہے۔ تو دنیا کے انسانوں اس جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسان میری مان کر آتا ہے یا اپنی منمانی کر کے آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں اختیار دیا ہوا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسانوں کو دنیا کے اندر اختیار دے دیا، چاہے تو وہ نیکیوں والے کام کریں، چاہے تو وہ برائیوں والے کام کرے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ دنیا حساب کتاب کی جگہ نہیں ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ دنیا میں چاہے تو یہ ہماری مان کر آ جائیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ دنیا میں چاہیں تو یہ شیطان کے پیروکار بن کر زندگی گزار لیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اصل حساب کتاب کی جگہ قیامت ہوگی۔ اصل حساب کتاب کی جگہ آگے ہوگی، قیامت کو ہوگی، قیامت والے دن ہوگی، جس دن فرمایا جائے گا، آج بھی قرآن میں موجود ہے، کیا فرمایا جائے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دن جس نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا، جس نے دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا۔ تو پتہ چلا بدلے کی جگہ آگے ہے، بدلے کی جگہ آگے ہے۔ نتیجہ بعد میں آتا ہے، پہلے امتحان ہوتا ہے، رزلٹ بعد میں آتا ہے، پہلے ایگزام ہوتا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی ہم سب امتحانی مرحلے میں ہیں، ہم سب امتحانی حال میں ہیں، ہم سب امتحانی پرچہ دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس امتحان میں کوشش کریں کامیاب ہو جائیں، اس امتحان میں کوشش کریں کامیاب ہو جائے۔ انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات دن اسی فکر میں رہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صبح اور شام اسی فکر میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے کہ آج کا انسان، قیامت تک آنے والا انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔
کس طرح آج کا انسان شیطان کے دھوکوں سے بچ جائے، کس طرح آج کا انسان اس دنیا کی چمک دمک سے بچ جائے، کس طرح آج کے انسان کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، کس طرح آج کے انسان کے اندر جنت کا شوق آ جائے، کس طرح آج کے انسان کے اندر یہ شیطان کو سمجھنے کی صلاحیت آ جائے اور دنیا سے بے رغبتی ہو جائے۔ تو میرا عزیزو، یہ محرم کا مہینہ ہماری زندگی میں موجود ہے، برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں، ساتھ میں 9 محرم اور 11 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ 2 روزے پورے ہو جائیں۔ ایک روزے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی مشابہت سے بچ جائیں، اسی لیے یا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، روزہ رکھنے کی بھی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے زندگی میں اپنے جسم کو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو اینڈ پہ لے جائیں، ختم پہ لے جائیں۔ ایک دن ویسے بھی ختم ہو جائے گی، ایک دن ویسے بھی اینڈ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں آپ کی اور میری کون سی صبح اس دنیا میں آخری صبح ہو، پتہ نہیں کون سی شام ہماری زندگی کی آخری شام ہو، پتہ نہیں کون سا مہینہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو، پتہ نہیں کون سا سال ہماری زندگی کا آخری سال ہو۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ کے علاقے میں کتنے ہی انسان جو پچھلے محرم کو زندہ تھے اور آج نہیں ہیں، آج نہیں ہیں، گویا کہ پچھلا محرم کا مہینہ ان کی زندگی کا آخری محرم تھا۔ اب ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ اگلے سال کا محرم، 2027 کا محرم، 1448 کا محرم ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ تو اپنی اس زندگی کی قدر کریں۔ اس زندگی کی قدر یہی ہے کہ اپنی گزشتہ زندگی پر توبہ کریں اور اللہ اور اس کو راضی کرنے کی ابھی سے کوشش کریں۔